اسلام کے ہے یہ حرف جلی بو بکر و عمر عثمان و علی کہتے ہیں۔ دور داماد رسول، مظلوم مدینہ، شرم و حیا کے پیکر، جود و سخا کے پیکر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ مسلمان ہیں کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس کی دو بیٹیاں کسی مسلمان کے گھر میں ہوں۔ یہ صفت اور یہ شرف صرف عثمان ابن عفان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور دو بیٹیاں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، جس کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا گیا۔ میرے بھائیو، غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف لے گئے، حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے ساتھ نہیں لے گئے، وہیں چھوڑ گئے۔ لیکن عظمت اور مقام دیکھیے کہ جب غزوہ بدر فتح ہوا، مال غنیمت ہاتھ آیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسرے صحابہ کرام کو جو وہاں موجود تھے ان کو مال غنیمت میں حصہ دیا، اسی طرح انہی کے برابر حصہ عثمان غنی کو بھی دیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے بدر کے مجاہدین صحابہ کرام میں ان کو بھی شامل فرمایا ہے، حالانکہ گئے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جو اطاعت رسول اختیار کر لیتا ہے تو وہ کسی جگہ پر نہیں جاتا، اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے حکم کی وجہ سے نہیں جاتا، تو وہاں اس کو موجود سمجھا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تیمارداری کے لیے وہاں رہے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پتہ چلا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ اپنی بیٹی کے اپنی لخت جگر کی قبر پر تشریف لے گئے، وہاں دعائے مغفرت کی، اور پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے عثمان، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد جا رہا ہے۔ میں غمگین اس لیے ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ نسبت، یہ تعلق اب قائم نہیں رہا۔ اب کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد جا رہا ہے، بلکہ لوگ کہیں گے یہ عثمان غنی جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اور حضور جب ان کا انتقال ہوا تو عثمان غنی پھر پریشان ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ میرے بھائیو، یہ مقام، یہ نسبت، یہ عظمت اللہ نے عطا فرمائی عثمان ابن عفان کو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح اسی غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ طلب کیا تو عثمان غنی نے اونٹ
جو ہے وہ سامان سے لدے ہوئے اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کیے، ساتھ اشرفیاں بھی پیش کیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں پر پلٹ بھی رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ عظمت، یہ شان عثمان ابن عفان کو ملی ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ عثمان غنی کے مختلف فضائل، مختلف ان کے جو مقامات ہیں اور ان کو جو عظمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔